میرے خیال میں یہ قرارداد بھی ایک غیر ضروری طور پہ سیاسی غیر یقینی کی صورتحال پیدا کرنے کی ایک کوشش ہے، اور یہ خاص طور پہ ان سیاستدانوں اور سینیٹرز کی طرف سے ہے جو سیاسی اعتبار سے اب لگتا ہے یتیم ہونے جا رہے ہیں۔ کچھ کی مدت شاید اب آئندہ 1-2 ماہ میں ختم ہونے جا رہی ہے، اور ایک بار پھر ان کو بہت بڑا مالی نقصان ہوگا اگر انہوں نے واپس آنا ہے سینٹ میں۔ تو یہ قرارداد گو کہ پارلیمنٹ کا حق ہے، سینٹ کا بھی حق ہے کہ وہ یہ قرارداد پاس کرے۔ قانونی طور پہ اور آئینی طور پہ قرارداد پاس کرنے کا حق ضرور ہے سینٹ کے پاس، مگر جس طریقے سے کی گئی ہے اور جس طریقے سے یہ قرارداد منظور کی گئی ہے اور کروائی گئی ہے وہ بڑا ہی مشکوک ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جن لوگوں نے 12 سینیٹرز نے قرارداد اچانک پیش کر کے اس کو منظور بھی کر لیا، اور دوسری طرف جو مخالفت کرنے والے ہیں انہوں نے بھی کورم کی نشاندہی نہیں کی، اور یہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر کورم کی نشاندہی ہو جاتی اور تو پھر یہ قرارداد منظور نہیں ہو سکتی تھی، مگر بظاہر جو سیاسی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی ہیں، نون لیگ ہیں، ان دونوں نے کورم کی نشاندہی نہیں کی۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ شاید دل کے کسی گوشے میں بڑی سیاسی جماعتیں بھی جو خود کو کہتی ہیں وہ بھی شاید الیکشن 8 فروری کو نہیں چاہتی، اسی لیے انہوں نے ایک مخالفانہ تقریر تو کر لی عفنان اللہ صاحب نے، نون لیگ کے جو سینیٹر ہیں، مگر ان سے اتنا نہ ہو سکا کہ وہ کورم کی نشاندہی کر کے اس قرارداد کو عملی طور پہ غیر مؤثر کر دیتے اور مسترد ہو جاتی، اب قرارداد پاس ہی نہ ہو سکتی۔ لیکن مقصد شاید یہ تھا کہ قرارداد پاس بھی کروانی ہے اور اپنے آپ کو بر وقت الیکشنز کا حامی بھی ظاہر کرنا ہے، تو یہ بہت بڑی ناکامی ہے، یہ بہت بڑی سستی اور کاہلی کہوں گا اگر یہ اس کو آپ کہہ لیں کمپلیسٹی نہیں ہے تو یہ تو قرارداد کا تعلق ہے۔ اور جہاں تک اب ایک سپریم کورٹ میں درخواست کا تعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آئین کے آرٹیکل 66 یا 69 ہے جس کے تحت پارلیمنٹ کی کسی قسم کی کارروائی جو ہے وہ کسی عدالت میں چیلنج نہیں کی جا سکتی، اور یہ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس وکیل نے بھی یہ کی ہے، چاہے سستی شہرت کے لیے کی ہے یا ایک خاص مقصد کے لیے کی ہے، کہ ظاہری بات ہے جب آئین میں ممانعت ہے کہ پارلیمنٹ کی کارروائی زیر بحث عدالتوں میں نہیں لائی جا سکتی تو عدالت کہے گی مسترد ہے، تو لوگ کہیں گے ہاں سینٹ کی قرارداد جیت گئی، اور یہ اس طرح کا ماحول بنانے کے لیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے وکیل پہ بھاری جرمانہ بھی ہونا چاہیے، اور اگر وہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا وکیل ہے اس کا لائسنس بھی معطل ہونا چاہیے کہ اور یہ وقت ضائع کرنے والی بات ہے، اور غیر ضروری طور پہ سینٹ کی قرارداد کو اہمیت دلوانے کے لیے ایک ایسی درخواست دائر کی گئی ہے جس نے ویسے بھی رد ہونا تھا، مسترد ہونا تھا، مگر یہ یقینی طور پہ سیاسی غیر یقینی میں اضافہ کرے گی۔ بھئی سپریم کورٹ میں معاملہ چلا گیا ہے، پھر اینڈ پہ جب فیصلہ آئے گا، اور آبویسلی فیصلہ یہی ہوگا کہ بھئی پارلیمنٹ کی کارروائی میں سپریم کورٹ تو نہیں کرے گی، تو پھر اس کو بھی لوگ کیپٹلائز کریں گے، کہیں گے کہ دیکھیں جی سینٹ کی قرارداد جیت گئی۔ حالانکہ سینٹ کی قرارداد میں سمجھتا ہوں سیاسی یتیموں کی کچھ خواہشات سے زیادہ کچھ اہمیت نہیں ہے، سیاسی یتیموں کی خواہشات سے علاوہ نہیں۔ دیکھیں جہاں تک پارلیمنٹ کی کارروائی کا تعلق ہے تو پارلیمنٹ کی کارروائی تو لیٹلی حالیہ ہماری تاریخ میں متعدد بار سپریم کورٹ میں ڈسکس ہوئی ہے، کالا دم قرار دی گئی ہے پارلیمنٹ کی کارروائی، تو اس میں تو مجھے کوئی قدغن سنائی، ہو سکتا ہے کہ آئینی طور پہ شاید کوئی قدغن ہو، لیکن پارلیمنٹ کو تو یہ بھی بتایا گیا کہ اتنے بجے کھولیں، اتنے بجے تک ووٹنگ کروائیں، یہ سب کچھ کریں، یہ تو نہیں پارلیمنٹ کی وہ کارروائی تھی نا۔ لیکن وہ تو کیونکہ بڑی کلیئرلی وائلیٹ کر رہے تھے ایک کانسٹیٹیوشنل پروویژن کو۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ بھی کانسٹیٹیوشنل پروویژن وائلیٹ ہو رہی ہے، جب آئین میں کہا گیا کہ 90 روز میں انتخابات کروانے، تو کیسے پارلیمنٹ کہہ سکتی ہے کہ آپ انتخابات نہ کروائیں؟ یہ تو آپ نے ایک آئین کے خلاف بات کی ہے۔ تو اب یہ سپریم کورٹ کا بھی امتحان ہے کہ وہ جو اس وقت کھلی تھی سپریم کورٹ اور اس وقت انہوں نے پارلیمنٹ کو ڈائریکٹ کیا تھا، تو یہاں پہ بھی آپ سپریم کورٹ کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان کو بتائیں کہ یہ آئینی ہے یا غیر آئینی ہے۔ تو ہمیں اتنا سمپلیفائی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ عام لوگ بھی سنتے ہیں، نوجوان لوگ، پڑھے لکھے لوگ سنتے ہیں، تو اس طرح اتنا زیادہ سمپلیفائی کر کے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے۔ جو قاسم سوری کی جو ریزولوشن جو انہوں نے ریجیکٹ کی تھی قرارداد، وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ریجیکٹ کیا گیا تھا، جس کے اوپر آئین میں لکھا ہے کہ ووٹنگ ہونا ضروری تھا، اور اس کی جو وجہ بتائی گئی تھی وہ آئین کے متصادم تھی، تو اس لیے سپریم کورٹ نے آئین کی شک کی، جبکہ یہ جو قرارداد ہے یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی آئین کی خلاف ورزی ہے، ٹھیک ہے وہ قرارداد اس کا مقصد بھی کوئی نہیں ہے، مگر یہ جو درخواست دائر نہیں کر سکتے آپ اس قرارداد کے خلاف،
آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو قرارداد ہے، یہ جو پروسیڈنگ ہے، جب تک اگر یہ قرارداد آئین کے کسی شق کے، جیسے انہوں نے کہا کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا ضروری ہے، 90 دن کے اندر الیکشن کی ابھی بات نہیں ہے، ابھی ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آلریڈی موجود ہے اور ایک سمپل قرارداد آئی ہے، اس قرارداد کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ الیکشن کو روک بھی نہیں سکتی، تو اس لیے اثر کوئی نہیں پڑا۔ یہ صرف ایک سستی شہرت کے لیے درخواست دائر کی گئی ہے، ادروائز قرارداد الیکشن کو روک نہیں سکتی، یہ صرف جان بوجھ کے کیا گیا۔ دیکھیں نا، اختلاف ہے نا یہاں پہ، متی صاحب کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن ایک پوائنٹ آف ویو مسئلہ یہ نا کہ اگین الیکشنز بنیادی آئین کی ایک چیز ہے کہ الیکشن وقت کے اوپر ہوں، نہیں ہوئے سپریم کورٹ نے کہا کروائیں، پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر اس کے خلاف کوئی ہائی کورٹ میں بھی جاتا ہے تو ہم کانٹیمپٹ لگا دیں گے، جی اس پہ بھی بات نہ کریں، اور یہاں پہ ایک قرارداد آ گئی اور پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، تو کیا اس کے اوپر پھر سپریم کورٹ کو اپنا پوائنٹ آف ویو واضح نہیں کرنا چاہیے؟ یا تو وہ کہہ دیں ہاں جی یہ پارلیمنٹ کا حق ہے، وہ کہہ سکتے ہیں، تو اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ اس میں سپریم کورٹ کے اوپر کون سی ایسی چیز آ جائے گی کہ جو ان کو روکتی ہے کہ آپ اس کے اوپر اپنا مائنڈ جو ہے وہ اپلائی نہ کریں اور مائنڈ پوری قوم کے سامنے نہ رکھیں؟ آپ بتائیں۔ ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اب کیا ایسی قرارداد آنی چاہیے تھی؟ میرے خیال میں ٹو بی آنیسٹ بڑی ڈس اپوائنٹنگ قسم کی ہے۔ یا تو ہوتا نا پورا ایوان وہاں پہ بیٹھا ہوتا اور وہ سارے مل کے کہتے ہیں، یہاں پہ آپ 100 سے زیادہ کا ایوان ہے اور 14 بندے یا 13 بندے کوئی ایسا فیصلہ کر دیں، میرا نہیں خیال کہ اس کی کوئی مورل یا پھر اس کی کوئی آئینی جسٹیفیکیشن ہے، لیگل کوئی جسٹیفیکیشن ہے، لیکن ایسا ہونا اور پھر چیئرمین سینٹ کا اس میں وہ کہنا کہ ہاں کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بل پیش کر رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی تم قرارداد پیش کر رہے ہو، مطلب وہ جس طریقے سے ان کا تھا وہ بھی ہمارے سامنے۔ پیپلز پارٹی، بخاری صاحب اس پہ آپ پلیز اپنا کامنٹ دیجیے گا، کیونکہ پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم 1 ہفتے کا دیتے ہیں ان کو ٹائم، تنگی صاحب کو، سینیٹر تنگی کو، کہ وہ بتائیں کہ جی آپ نے کیوں اس میں کورم پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا، حالانکہ جو ہم دیکھ رہے تھے کچھ اخبارات کی جو لیڈنگ نیوز پیپرز کی رپورٹنگ میں انہوں نے کہا کہ تنگی صاحب نے کھڑے ہو کے، سینیٹر تنگی نے اس کو سپورٹ کیا ہے، تو اس میں پھر 1 ہفتہ دینے کی کیا بات ہے؟ اس پہ تو کوئی ایکشن نہیں لینا چاہیے؟ بہت شکریہ آپ کا نسیم۔ جو متی اللہ نے گفتگو کی، جو اطہر نے گفتگو کی، اس کے بعد بہت کم گنجائش رہ جاتی ہے، لیکن جو باتیں دو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی کنوکشن کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اس قرارداد کے پاس ہونے کی جو پراسراریت ہے اس کے اوپر ہم غور نہیں کر رہے ہیں کہ یہ ایک تو ریکارڈ قائم ہو گیا ہے کہ سینٹ میں یہ پہلی قرارداد ہے 14 کی موجودگی میں پاس ہو گئی اور اس کو اکثریت سے پاس ہونے والی قرارداد قرار دیا گیا۔ یہ انہونیاں ذرا آپ دیکھتے جائیے۔ پھر یہ دیکھیں آپ کے اس کو پیش کرنے والے کون لوگ ہیں، کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ یہ وہی سینیٹر ہیں جنہوں نے سیولین کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہونے کا بل انیشیٹ کیا تھا؟ تو یہ کوئی ایسی بھی پراسراریت نہیں ہے جو سمجھ میں نہیں آتی ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے، یہ پتہ چل رہا ہے کہ کون اس کے پیچھے ہے۔ اب دیکھیے پی ٹی آئی کی طرف سے کون ہے بخاری صاحب؟ میں آ رہا ہوں جی اسی طرف، آپ کو پتا میں کہنے سے رہتا تو نہیں ہوں، مجھے معلوم ہے، اسی لیے تو پوچھتے ہیں آپ سے سر۔ میں عرض کروں آپ سے کہ یہ نہیں اشتہار دلانے کی ضرورت نہیں، ان کو پتا ہے ہم اشتہار نہیں، آپ شیطانی کریں، ہم اشتہار نہیں دلاتے جی۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور کچھ حلقے اور خاص طور سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک بڑا حلقہ یہ کہتے رہے ہیں کہ فوج نہیں چاہتی، یا اس کو آپ ذرا گول مول زبان میں کہہ لیجیے اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ ابھی الیکشن۔ اب اس کی ان کے پاس اپنی کوئی 50 لاجکس ہوں گی، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو بات میں یہاں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس وقت قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہہ دیا کہ یہ 8 فروری کی تاریخ پتھر پہ لکیر ہے، تو ان کے چیف جسٹس ہوتے ہوئے تو آپ یہ بھول جائیں کہ یہ الیکشن جو ہے وہ ملتوی ہو جائیں گے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس قرارداد کی کوئی مینڈیٹری حیثیت نہیں ہے، یہ اٹس جسٹ این اوپینین اینڈ اٹس ناٹ بائنڈنگ۔ دوسری بات یہ ہے کہ صدر مملکت اور چیف الیکشن کمشنر لکھ کے دے چکے ہیں سپریم کورٹ میں کہ 9 فروری کو الیکشنز ہوں گے، جسے قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ یہ پتھر پہ لکیر ہے۔ میں بالکل کنوکشن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنی مرضی یہ کوشش کر لیں، چاہے وہ نامعلوم افراد کر لیں چاہے وہ معلوم افراد کر لیں، الیکشن تو 8 فروری سے آگے جانا میرے خیال سے ایک انہونی ہوگی اس ملک میں، اور اگر یہ ہو گئی تو پھر آپ بھول جائیے کوئی الیکشن کے وہ ہوں گے الیکشن۔ آپ نے پہلے بھی یہ تماشے دیکھے ہوئے ہیں، کسی نے 90 دن کے اس کے اوپر یہ تماشے کیے تھے اور
13 سال اس قوم کی جان نہیں چھوڑی تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اس وقت اس ریزولوشن کو سپورٹ کر رہا ہے, جو اس کو انڈورس کر رہا ہے, جو یہ سمجھتا ہے کہ بہت اچھا کام ہوا ہے, دے آر ناٹ لائل ود ڈیموکریسی, دے آر ناٹ لائل ود دس کنٹری. آپ یہ دیکھیے آئی ایم ایف نے یہ کہا ہوا ہے کہ یہ ڈیل جو آپ کے ساتھ ہوئی ہے یہ میچور اسی وقت ہوگی when there will be an elected government, much before March. یاد ہے نا آپ کو سب؟ جی جی. تو سب ساری چیزیں جب اتنی واضح ہیں تو ابہام کہاں ہے؟ مجھے تو کوئی ابہام دکھائی نہیں دیتا. مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ جو لوگ اس کو ملتوی کرانا چاہتے ہیں ان کی کیا وجوہات ہیں, ان کے اسپوکس پرسن کون ہے. مولانا فضل الرحمان ان کے اسپوکس پرسن ہے جو ایک طویل عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ موسم ٹھیک نہیں ہے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ٹھیک نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اس ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کب آئیڈیل ہوئی تھی؟ سوری, جب الیکشن کرانے چاہیے تھے. یہ تو کبھی آئیڈیل ہوئی نہیں, نہ یہ آئیڈیل ہونے جا رہی ہے, نہ یہ ہمارے بس کی بات ہے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن ہوئی نا؟ تو الیکشن کو ڈیلے کرنے کی خواہش کرنا, اس کے اندر انسٹرومنٹل بننا میرے خیال سے از اے کرمنل ایکٹ.